اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو وعلیکم سبق نمبر السلام۔ سبق نمبر 18 میں خوش آمدید، اور اس میں انشاءاللہ ہم آج سیکھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے، کہ قرآن کا سیکھنا آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، اور گرامر میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ امر و نہی ہم نے کر لیے تھے، آج ایک اور خوبصورت نئے اشارے ہیں فاعل کے اور مفعول کے اور فعل کے، وہ اور آج کا نقطہ تعلیم، اور یوں انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہوئے آج کی خصوصی مبارکباد یہ ہے کہ جو ہمارا ٹارگٹ تھا 232 الفاظ کا، اس میں سے صرف 10 الفاظ پیچھے رہ گئے ہم، تو 222 الفاظ انشاءاللہ آج، اور 40,000 کی بار کو ہم پہلے ہی کراس کر دیں گے آج انشاءاللہ۔ تو خوب شوق اور محبت سے توجہ دیجئے، غور کیجئے، سنیے اور یاد رکھیے، اور پھر انشاءاللہ قرآن پڑھتے ہوئے اس کو اپلائی کیجئے۔ تو سورہ قمر میں اللہ رب العزت نے بار بار You are held. No voice, no screen moving. Class, please wait. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو وعلیکم سبق السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنی دیر تک آتے ہیں میں آپ کے ساتھ کلاس کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ ہم جو ہے سورۃ جو ہے عصر کے بارے میں یہ پڑھ رہے تھے، قمر، سورۃ القمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وَلَقَدْ وا اور لا، یہ لقد، قد کے معنی ہوتا ہے تحقیق، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یسرنا، یسرنا کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ اس کے ٹکڑے نہیں کیے جائیں گے، یہ نہیں، اس کے ٹکڑے نہیں کیے جائیں گے، یہ فعل سے ہے۔ یسرنا ٹیبل سے، یسرنا ہم نے آسان کیا۔ القرآن، القرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے بھائی؟ اسم ہے، اسم ہے، الف لام سے پتہ چلا۔ خاص ہے، الفاظ نہیں ہے، لفظ تو سارے ہوتے ہیں، یہ اسم ہے، الف لام سے اسم پتہ چلا۔ الف آگے لام یعنی لذکر، خاص۔ جی لی ذکر، اس کے ٹکڑے کیجئے لی ذکر کے، لی اور دو ذکر، دو ٹکڑے، لی اور ذکر، لیکن جب لی کو علیحدہ کریں گے یہ ہو جائے گا الذکر۔ الذکر جو ہے وہ الف لام سے پتہ چلے گا یہ کیا ہے، یہ بھی اسم ہے، ذکر اسم ہے، اور لی کے معنی ہوتے ہیں لی۔ فحل، فا اور حل دو لفظ ہیں۔ فحل پس تو ہے، من کوئی، مدکر سوچے سمجھے،
تو آئیے چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق 3 ٹکڑے ہوئے. یسرنا ہم نے آسان کیا. یسر کے معنی ہوتا ہے آسان. نہ ہم نے یسرنا ہم نے آسان کیا. ایک لفظ آتا ہے اسر, یہ اردو میں بھی استعمال ہے. بڑی اسرت کی زندگی گزر رہی ہے. اسرت مین مشکل, بہت مشکل میں زندگی گزر رہی ہے, بہت پرابلم ہے. اس کا الٹ ہوتا ہے یسر. یسر مین آسانی اور اسر مین مشکل. پلیز ریز ہینڈ. القرآن کا مطلب ہے بہت زیادہ پڑھا جانے والا. یہ ایک اتنا بڑا معجزہ ہے کہ غیر مسلم جو ہے یہ بات آج مان رہے ہیں. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے 11ویں جو ایڈیشن میں انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ القرآن ہے. ذکر 2 ٹکڑے. یہ دیکھیے لام کو جیسے الگ کیا تو یہ الف لام ظاہر ہو گیا. الذکر یعنی ذکر کے لیے. ذکر کے 2 معنی ہیں, یاد کرنا, سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. آسان کس کے لیے ہے؟ حفظ کرنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے, اور دوسرا سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے. البتہ فتوے دینے, احکامات نکالنے کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے خود دیکھا کہ صرف 20 گھنٹوں میں نماز ہی کو سمجھ لیں تو تھوڑی سی گرامر کے ساتھ آپ 40,000 بار آنے والے الفاظ جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں. کتنا آسان ہے. سبحان اللہ. تو اس کی تشریح کیا ہوئی, اسباق کس سے کیا ملے؟ عمل سے شکر ادا کیجئے اس کے آسان کرنے کا, اس اور نیت اور پلان کے ساتھ کہ جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں. سر کاشف پلیز کنٹینیو. Brother Hai, please continue because I think یہ internet will remain an issue here. اوکے لیٹ می ٹو ہیو دا قرآنک پارٹ. اس وقت تک جی آپ جی دیکھ لیجیے اگر یا please continue. رائٹ. تو کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو کہیے کہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے. کیوں؟ اللہ جب کہہ رہا ہے آسان ہے تو یقیناً یہ آسان. البتہ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ خود بخود ہو جائے. کھانا پکانے کے لیے, کھانے کے لیے بھی ایون آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو یاد رکھیں قرآن کو سیکھنے اور اس کو جو ہے سمجھنے کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. یاد رکھیں جو چل کر آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. آپ چلنا شروع کیجئے الحمدللہ, اور پھر دیکھیے اللہ کتنے مہربان ہے. خود کے لیے آسان ہے تو دوسروں کے لیے نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے. قرآن میں آتا ہے فذکر بالقرآن لتنذر به, یعنی دوسروں کو جو ہے اچھی طرح آپ اسے سمجھا سکتے ہیں. یہ آسان ہے. اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے انداز بیان, اس کی دلیلیں سب یاد ہوں, تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے نصیحت کرنے کے لیے استعمال کریں. اب آپ کی باری ہے, آپ میں سے کوئی پلیز اسے ترجمے کے ساتھ پڑھ دے. جی شبانہ علی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق, یسرنا ہم نے آسان کیا, القرآن قرآن کو, للذکر ذکر کے لیے. گڈ. یسر کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ یسر ہے آسانی, تو مشکل کے لیے کیا لفظ نے سیکھا تھا؟ اسر آتا ہے. اسرت. اردو میں یاد رکھیں اسرت, بڑی اسرت کی زندگی گزاری, بڑی مشکل. تو آئیے اگلا جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک حدیث ہے. یہ آپ نے اکثر سنی ہے, بلکہ ہم بھی آپ کو اس کے شروع میں سبق میں پڑھاتے ہیں. پہلے سبق خیرکم من تعلم القرآن, یہ اس کا بھی ترجمہ کرتے ہیں. خیرکم کتنے ٹکڑے ہیں بھائی؟ 2. خیر, خیر معنی بہتر, اچھا. کم تم میں سے, اور من کے معنی ہوتا ہے سے, یعنی وہ جو. تعلم, تعلم کہتے ہیں سیکھنا. آپ کہتے ہیں نا تعلیم حاصل کر رہا ہے, بچہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ تعلیم حاصل کر رہا ہے. تعلیم کا مطلب ہے سیکھ رہا ہے. القرآن کو تعلم القرآن, قرآن سیکھ. واہ, اور علامہ وہ کیا ہے؟ سکھائے. علامہ کے معنی ہوتا ہے سکھانا. آپ کہتے ہیں نا جی وہ علم دے رہا ہے, اس کے پاس بڑا علم ہے, یعنی وہ علم رکھتا ہے اور سکھاتا ہے. وہ اس کو, وہ سے کیا مراد ہے یہاں؟ جی قرآن. قرآن. ہاں, قرآن کی طرف اشارہ ہے. وہ علامہ کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟
तीन तीन वाल्लम तीन 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 टुकड़े हुए। वा वा वाल्लम तीन और और अल्लामा अल्लामा वाव के बाद हु अल्लामा जो है and इसका तीन तीसरा तीन तो आइए देखते हैं। सिखाए उसको खैर मीन अच्छा बेहतरीन, कुम तुम में से, खैरुकुम खैर के मैंने अच्छा बेहतरीन, और कुम तुम में से। तो खबर का पहला सवाल होगा मन रब्बुका, कौन तेरा मन। तो ये मन के मैंने क्या होता है, कौन। तो इससे याद रख लीजिए मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, खबर का पहला सवाल। मन के याद रखिए दो मैंने आपने सीखे, एक होता है कौन, जैसे मन रब्बुका, और एक होता है जो। इसको कैसे कहेंगे, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, तुम में से बेहतर है जो तालीम हासिल करे कुरान की, वह अल्लामा उसको। तो इसके मन के क्या दो मैंने हुए भाई, चलिए जल्दी से बता दीजिए। मन के दो मायने हैं हुए, जो एक तो मन कौन के दो मायने हैं, कौन कौन और और जो। दूसरा है कौन से, कौन और जो जो। कौन Thank you. और जो अब म्यूट मन कर के दीजिए, दो अब म्यूट कर ताल्लमा, एक लफ्ज होता है ताल्लमा, सीखा, अल्लामा सिखाए। अब यहाँ पे हदीस पे गौर कीजिए, पहले ताल्लम का लफ्ज आया फिर अल्लम का है, यानी पहले खुद सीखे, ये नहीं कि पहले ही सिखाना शुरू करें, पहले आपने खुद सीखना है और फिर दूसरे से सिखाना। और इसमें एक और अहम नुक्ता भी है कि तालीम हासिल करना जो है वो उसकी फजीलत पहले है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अल्लामा सिखाया हूँ उसको, ये देखिए दो चीजें होती हैं। तालीम, तालीम के मैंने क्या होते हैं, इल्म हासिल करना, सीखना, इल्म हासिल और करना। अल्लाह सिखाना यानी दूसरों को बताना। तो ये जो है दो चीजें हैं, दो मरहले, पहले खुद हासिल कीजिए तालीम, फिर दूसरों। तो तालीम हासिल करने की फजीलत ज्यादा है कि पहले आप खुद सीखते हैं फिर दूसरों को सिखाने का। और यही हम आप चाहते हैं कि आप जो है ये कुरान के कोर्सेज को अच्छी तरह कीजिए, उससे सीखिए और फिर सिखाना शुरू कर दीजिए। अब तक आपने सैकड़ों क्लासों में हासिल की, मगर याद रखें इस वक्त सतह जमीन पर मुख्तलिफ मज़ामीन की लाखों क्लासें चल रही, लेकिन अल्लाह की नजर में उन सारी क्लासों में बेहतरीन क्लास वो है जो कुरान की है, जहाँ पे कुरान की तालीम दी जा रही है, कुरान को सीखा जा रहा है, सिखाया जा रहा है। अल्लाह के नजदीक वो तमाम क्लासेस सबसे बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आप भी इस वक्त उसी एक क्लास में बैठे। और कीजिए हदीस में पहले तालिब इल्म का जिक्र है, ये इकराम है, एजाज है, एहतराम है उसका, कुरान के सीखने वाले का। और अल्लाह की किताब का इल्म इससे कि हर शख्स को सीखते रहना है। बेहतरीन शख्स वो है जो ये दोनों काम करे, सीखे भी और सिखाए भी। ये सब आप सीख रहे हैं, लेकिन इरादा कर लीजिए कि इंशाल्लाह हम दूसरों को सिखाएंगे, और बल्कि सिखाना शुरू कर दीजिए। अब तो आपका कोर्स पूरा हो जाए, सिर्फ एक दो क्लासें हैं, तो अब आप कोशिश करिए जितना जो कुछ आपने सीखा है दूसरों को सिखाना शुरू। क्यों, ये दोनों ही सीखने सिखलाने के काम जो है अल्लाह को बड़े हैं। सीखने तक महदूदी इसी वक्त नियत कीजिए कि हम सिखाएंगे। आप में से कम दो नाम आप में से हर एक सोच लीजिए कि आप किसको सिखाएंगे। हाँ जी, चैट में बताइए, श्योर नहीं है, चैट में बताइए आप कौन से दो बंदों को सिखाएंगे, नाम उनके जी लिखिए, बताना शुरू कीजिए किस किस को आप सिखाएंगे। एक ने कहा मैं अपने किड्स को सिखाऊंगा, दूसरे का ऑलरेडी सिखा रहा हूँ, उसने कहा अपनी बेटी को सिखाऊंगी, माशाल्लाह। हस्बैंड को, ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा रिश्ता होता है, यानी जो आपका आपस का अपना रिश्ता जो होता है मियाँ बीवी का, एक दूसरे को सिखाना, और या फिर अपनी बहनों को, अपने माओ या अपनी जो है बेटियों को सिखाना, क्योंकि वो पूरा पूरा जो है खानदान होते हैं, उन्होंने आगे पूरी नस्ल को संभालना होता है। तो ये सबसे बड़े अफजल है। अल्लाह आप सबका ये इरादा कबूल फरमाए और उसे पूरा फरमाए। तो 10 सेकंड में आपने दो नाम ब्रदर लिखने हई, थे। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। आपकी इजाजत से सिर्फ एक बात सबको बतानी है। ये भी बताए ना सर कि ब्रदर हई और इनकी जो मिसेज हैं, यानी इनकी जो बेगम है, तो ये भी माशाल्लाह दोनों ही सीखते भी रहते हैं और कुरान सिखाते भी रहते हैं। तो कितनी खूबसूरत चीज़ है, देखें घर में। और बच्चे भी माशाल्लाह हाफिज हैं, तो एक कैसा खूबसूरत घर के अंदर सिस्टम है।
جی جاری رکھیے پلیز. سر تھینک یو فار دی کمنٹ، لیکن میرے بچے حافظ نہیں ہیں البتہ الحمدللہ. تو آئیے یہ اب آپ کی باری ہے جی. آپ میں سے کوئی اگر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے. جی ناظرہ، میں پڑھ لوں. جی نازیہ، اسرار، ان کی باری ہے اس بار. دیکھیں اس وقت لین میں ہوں گی. جی سسٹر پڑھیے. خیرکم، تم میں سے بہترین، من وہ ہے جو تعلم القرآن، قرآن سیکھے، وعلمہ اور سکھائے اس کو. جزاک اللہ خیر سسٹر. تو آئیے چلتے ہیں ایک اور جو ہے بڑی خوبصورت اور اہم جو ہے حدیث ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الاعمال بالنیات، انما بے شک، صرف، فقط، واحد، کیا؟ الاعمال، اعمال ہے کیا؟ بالنیات، نیت. اچھا یہ جو لفظ اعمال ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا؟ اسم ہے، اسم اسم خاص. ارے نام سے پتہ ہے. واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع. جمع عمل اس کا واحد ہوتا ہے عمل. مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر مذکر ہے. مذکر. مذکر ہے سر. معرفہ ہے، عام ہے، خاص ہے؟ خاص خاص. اب آ جائیے بالنیات. بالنیات میں با کو علیحدہ کر دیجئے، یہ ہوگا النیات. الف لام سے پتہ چلا اسم ہے. لیکن یہ اسم ہونے کے علاوہ کیا ہے؟ جمع ہے، واحد ہے؟ جمع جمع ہے سر. جمع ہے. جمع مؤنث جمع مؤنث. جمع مؤنث. زبردست کلاس ہے بھائی، یہ تو بڑی زبردست ہے، یہ تو مجھ سے بھی آگے نکل. انما بس صرف، عمل واحد ہوتا ہے، جمع اعمال. اسی طرح نیت دیکھیں مؤنث لفظ ہے، جب اس کی جمع بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ کیا لگائیں گے اس میں بھائی؟ مؤنث لفظ کی جمع بنانی ہے. تو یہ لفظ کہتا بالنیات، یعنی اعمال تو بس صرف نیتوں پر. کیا مطلب؟ اگر اچھی نیت ہے تو اچھے عمل، بری نیت ہے تو برے عمل، چاہے بھلے دیکھنے میں وہ اچھے لگ رہے ہو، نیک لگ رہے ہو. قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا. اس میں سے ایک شہید ہوگا، دوسرا صدقہ خیرات کرنے والا، تیسرا قرآن کا قاری اور ٹیچر بھی جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا. انہیں سب کو جاننا. کیوں؟ شہید اس لیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا بہادر دکھانا چاہتا تھا، اللہ کے لیے نہیں لڑا. صدقہ خیرات کرنے والا اسے کہتا کہ لوگ اسے بڑا سخی کہیں، اس کی جو ہے تعریف. اور قرآن کا ٹیچر اور قاری جو ہے وہ دکھانے کے لیے پڑھاتا تھا کہ میں بہت اچھا ہوں اور بہت قابل ہوں اور بہت خوبصورت پڑھاتا ہوں، یہ بہت اچھی آواز. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کو جانتا. تو اس لیے ہمیں جو کچھ بھی کام کرنا ہے اچھی نیت سے کرنا. یہ مراد ہے. یہ میں نے کہا نا کہ اگر کوئی اچھا کام بھی آپ بری نیت سے کریں گے تو اس پہ پکڑ ہوگی. اور اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا، آپ کی نیت صحیح تھی، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو جو ہے اس کا اجر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے نیتوں کی توفیق دے اور ہم ہر کام اچھی نیت سے کریں. عبادت برباد ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھاوے کے لیے کیا جائے. جیسے دودھ کے گلاس میں گندگی کا ایک قطرہ تو کتنی گھن ہوتی ہے. آپ کے پاس اگر 1 من دودھ پڑا ہے اور ایک گلاس میں گندا ہے تو کیا وہ گندا دودھ پیئیں گے؟ جبکہ آپ کے پاس 1 من. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پوری کائنات کے بانی کے اندر اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں. وہ کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی جو ہے بادشاہت میں، اس کی جو ہے قدرت میں، اس کے جو ہے اختیارات میں، اس کی ذات میں ہم کسی کو شریک کریں. اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے رد کر، انہیں ضرورت نہیں. ہم سارے بھی اگر جو ہے اچھے ہو جائیں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں. اگر ہم سب برے ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ خالق پتہ نہیں ہم سے پہلے کتنی مخلوقیں پیدا کی اور پتہ نہیں کتنی اور پیدا کی. وہ تو ازل سے ابد، ہمیں ازل ابد کا تصور. تو اس لیے اس کی ذات سے جو ہے وہ ڈرنا چاہیے، امید رکھنی چاہیے اور نیت اچھی رکھنی چاہیے. انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے اور تاکہ سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں. دنیا کے شاید 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم خود قرآن سمجھ کر انہیں سمجھیں تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ غیر مسلمانوں کے سامنے قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے.
یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. علم. آپ کی باری ہے تو اب کس کی باری ہے بھائی پڑھنے کی؟ ایشل اعجاز. ہاں تو پڑھیے ایشل، آپ کا ہی نام لیا میں نے بھی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. جزاک اللہ. تو آئیے چلتے ہیں. یہ کچھ لفظ ملتے جلتے ہوتے ہیں، ان کے معنی یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے. مثلا ایک لفظ ہے ان کے کیا معنی ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے؟ اگر. ویری گڈ. انشاءاللہ. انشاءاللہ سے انشاءاللہ. زبردست بھائی. اور دوسرا ہوتا ہے ایک لفظ ان. بے شک. ان اللہ میں انما صابرین. بے شک. ایک لفظ ہوتا ہے انما. صابرین. انما. بے شک. بے شک. بے شک. انما بے شک جو. انما کے معنی فقط بس. اور یہ آج ہی پڑھا آپ نے انما الاعمال بالنیات. یہ انما الاعمال بالنیات. تو یہاں پہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے. تو سر کاشف پلیز ٹیک اوور. میں اسے پاس کر لیتا ہوں. آؤ جی کچھ کہہ رہے ہیں فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اب انشاءاللہ گرامر کے اس حصے میں ہم انشاءاللہ آج بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ آج پھر ہم نے نئے اشارے سیکھنے ہیں. اس سے پہلے آپ امر و نہیں کے اشارے کر چکے، ماضی کے سارے کر چکے، مضارع کے کر چکے. آج ہم کچھ لینے دینے کی بات کریں گے. کچھ دیں گے، کچھ لیں گے، اور کچھ جو ہے نا جذبہ دکھائیں گے. تو فاعل کا اشارہ کریں گے. فاعل کہتا ہے کام کرنے والا. تو ایسے جیسے کچھ آپ دے رہے ہیں. مفعول جس پر کام کا اثر پڑتا ہے، تو ایسے جیسے آپ کچھ لے رہے ہیں. اور فعل تو اب یہ ہم جذبہ دکھائیں گے کہ شکر اللہ کا ہمارا پورا ٹیبل ہو گیا. فعل یہ ہوتا ہے کام کا نام. تو یہ تین اشارے جب ہم آج کریں گے نا، وہی افعال ہیں جو ہم نے شروع سے کر رہے ہیں. تو ہوگا کیا، ہمارا ٹیبل اور بڑا ہو جائے گا اور تقریباً تکمیل ہو جائے گی انشاءاللہ ٹیبل کی. تو آج بڑی خوشی کی بات ہے. ذرا خوب جوش اور خروش سے حصہ لیں گے آپ سب. تو آئیے ذرا ایک دفعہ سارے میرے ساتھ مل جائیں. یہ سسٹم منتہا ہمیں کروائیں گی یہ ٹی پی آئی کے، اور ہم سارے ان کے ساتھ ساتھ کریں گے. جی سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. مل کر کیجیے. تو یہ ٹی پی آئی آپ کر رہے ہیں، یہ صرف رٹا نہیں لگانا ہے اس کو اصل میں ہم قرآن سیکھنے کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ ساری چیزیں کر کے ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں. اور اسم، فعل اور حرف دیکھیں ہم نے پورا کورس آپ کو دکھا دکھا کے، وہ جو کہتے ہیں نا اردو میں کہتے تھے گھول کر پلا دیں، تو ہم نے کوشش تو کی. اب امید ہے یہ گھول کر پلانا جو ہے انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر کام آتا رہے گا، اور آپ جیسے جیسے قرآن سیکھنا جاری رکھیں گے. پھر فعل ماضی، فعل مضارع آپ جانتے ہیں، ماضی جو کچھ ہو چکا. مضارع عربی میں ذرا مختلف ہے. اور فعل امر و نہیں ہم کر رہے تھے، حکم دینا یا گزارش کرنا. یہ تینوں بھی ہم نے کر لیے الحمدللہ. تو ابھی تک جو ہم نے سیکھا ہے وہ اگر میں ایک سلائیڈز کے اوپر پورا ڈال دوں تو وہ یہ سارا کچھ ہم نے گرامر میں الحمدللہ یہ سب کیا ہے. تو سسٹر شہناز کو کہتے ہیں وہ ایک دفعہ ہمیں کروائیں. ہم ان کے ساتھ ساتھ سب کے سب اشارے کریں گے، پہلے ماضی، پھر مضارع کے، اور پھر امر و نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. ماشاءاللہ. تو یہ دیکھیں ہماری سسٹر نے کس طریقے سے روانی سے، تو یہ الحمدللہ آپ نے چلتے چلتے آسان طریقے سے اس جگہ پر پہنچ گئے کہ اب ہمیں یہ سارے کے سارے کا سارا ٹیبل آتا ہے. کوئی آپ میں سے بغیر دیکھے کروا سکتا ہے جعلا کا ٹیبل جو ہے؟ میں یہ دکھاؤں گا نہیں. چلیں کروائیں سسٹر عروج. ٹرائی کرو.
جعل اس نے بنایا، جعل ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ ماشاءاللہ۔ یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلون آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں۔ اجعل بنا، اجعلو اجعل بناؤ، سسٹر، اجعل۔ اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ۔ ماشاءاللہ، آپ کے 100 مارکس پورے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ بغیر دیکھے اور اتنا اچھا اس کو بتا دینا اور خود سے، اس کا مطلب آپ کی پریکٹس اچھی ہے۔ اب جو ہم نے اب توجہ کرنی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اجعل اور اجعلو، لا تجعل لا تجعلو، لیکن جیسا کہ آپ کو یاد ہے ناصرہ وغیرہ میں یہ عنصر بن گیا تھا، تو یہ چاروں ابواب میں تھوڑا تھوڑا فرق پڑتا جاتا ہے۔ فتح یفتح افتح، ناصرہ ینصر انصر، وہی فرق اس میں۔ ضرب یضرب اضرب، سمع یسمع اسمع، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو فرق ہے انشاءاللہ یہ ہم ذہن میں رکھیں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ بڑا خاص اس طرح ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو فا عین لام فعلا جو فعل تھا نا، فعل، اب غور سے میری بات سنیں، یہ فعل تھا سارے کا سارا، فعل ماضی کے مختلف فارمز تھیں۔ آپ نے کہا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، پھر مضارع بھی یہ سارے فعل ہی تھے، یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، سب فعل۔ یہ بھی فعل ہی ہے، امر و نہیں، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو۔ لیکن اب ہم کیا کریں گے، فعلا سے فائل بنائیں گے، اور فائل اسم ہوتا ہے، اسم فائل، اسم مفعول، اور مصدر یا اسم فعل جسے کہتے ہیں وہ بنانا سیکھیں گے۔ کہ یعنی دیکھیں اب ہم فعل سے اور ماضی سے چلتے چلتے فائدہ کتنا ہے، اگر آپ کو ماضی کا معنی آتا ہے اور ماضی کا فعل پتہ ہے تو آپ سارا کچھ اس سے بنا سکتے ہیں۔ تو اسم فائل بنائیں گے کہ یہ کام کرنے والا، یعنی فعل سے اسم بننا شروع ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں آپ اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں، اور یہ بڑی زبردست سٹیج ہے سیکھنے کی۔ تو ہم نے فعلا سے فعلو کرتے ہوئے یفعلو، افعل، اب کہیں گے فاعل، تو یہ اصل اسم فاعل ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم آسانی کے لیے کہیں گے فاعل، کرنے والا۔ تو فعلا تھا نا، اس نے کیا، تو فاعل کرنے والا، اب کرنے والا اسم ہوتا ہے، یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ان کو آج بنانے کے لیے ہم دیکھیں فاعل، اب اس کے اوپر غور کریں، اسم کی کوئی نشانی نظر آ رہی ہے آپ کو اس کے اوپر؟ بتائیں، یس نو؟ تنوین، تنوین تنوین نظر، ویری گڈ۔ اچھا، لیکن اب غور سے میری بات سنیں، اگر میں یہ تنوین ہٹا دوں تو کیا یہ اسم نہیں رہے گا؟ بتائیں۔ پھر بھی رہے گا۔ پھر بھی رہے گا اسم۔ ویری گڈ۔ اب یہ اصل میں اسکل آپ نے سیکھنا ہے۔ بہرحال آج ہم سیکھیں گے فاعل۔ اب میں فاعل بول رہا ہوں، دیکھیں دو پیش کے بغیر، ویسے تو فاعلن ہے، مفعولن، فعلن، تو فاعل بھی میں نے کہا تو آپ لوگ سمجھ گئے کہ یہ فاعل وہی والا ہے، دو پیش کے ساتھ، دو زبر، دو زیر کے ساتھ، سبھی کے ساتھ ہو سکتا ہے نا۔ بہرحال ابھی ہم کہہ رہے ہیں فاعل، تو آسانی کے لیے چلیں جس طرح آپ کو آسان لگے، فاعلن کہہ لیں، کرنے والا۔ اور ایسے جیسے ہاتھ سے کوئی چیز دے رہے ہیں، اس کا اشارہ کیا ہے؟ جیسے ہم ہاتھ سے کچھ دے رہے ہیں، فاعل، کرنے والا، مفعول، جیسے اب ہم کچھ لے رہے ہیں، یہ بھی اسم ہے، اسم فاعل، اسم مفعول، جس چیز پر اثر پڑتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مفعول۔ انگلش میں جیسے سبجیکٹ اور آبجیکٹ ہوتا ہے، اور فعل کام کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ناؤن ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں اسم ہیں، اس کو اردو یا عربی میں مصدر بھی کہتے ہیں، مصدر، مصدر، کرنا یا کام کا نام، فعل۔ تو اب ہمارا جو اب پریکٹس ہم نے کرنی ہے، یہ 3 نئے اشارے اور نئی 3 اسم، یاد رکھیں یہ تینوں اسم ہیں، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، فاعل، کرنے السلام والا، علیکم سر، مفعول۔ سلائڈ نظر آ رہی سر، سلائڈ صحیح نہیں نظر آ رہی کافی دیر سے۔
یہ آواز آ رہی ہے میری؟ آڈیو جی سر آواز یس سر کلیئر کر ہے. لیجیے، سلائڈ شو پہ چلے جائیں، باقی ٹھیک ہے. اچھا سلائڈ شو اب اوکے. بردر ٹھیک ہے بردر بھائی آپ اوکے ذرا سر. تھوڑا الرٹ پر ہی رہیں. آئی تھنک دیر از این ایشو، ہو سکتا ہے دوبارہ ڈراپ ہو، تو پلیز آپ کنٹینیو کیجیے. تو رائٹ. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، اور فعل کرنا. تو اب ہم اس کی انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. اشارے دیکھ لیں دینا جیسے کچھ لے رہے ہوں، اور فعل. چلیں جی، تو کون کروائے گا آپ میں سے؟ سسٹر عروج نے پہلے کروایا، سسٹر شہناز نے، سسٹر مصباح آپ کروائیے. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑے، فعل کرنا. بالکل ٹھیک ہے. سسٹر سمینہ احسان کروائیے. جی سر، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. ٹھیک ہے. سسٹر شبینہ. اچھا ساتھ اشارے کریں سب لوگ ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے. جی، فاعلون کرنے والا، مفعولون سوری جس پر اثر پڑا، اور فعلون کرنا. بالکل ٹھیک ہے. سسٹر اشال. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. ماشاءاللہ. سسٹر منتہا. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. فعل کرنا. تو اب یہ آپ نے اس کے اشارے بھی کرنے ہیں. اب میں اشارے کرتا ہوں، آپ سب جو ہے نا بولیں گے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا جو اشارہ ہم نے کیا سیکھا، یہ کیا کہیں گے آپ؟ فاعلون کرنے والا، فاعل کرنے والا، مفعول مفعول جس پر اثر پڑا، جس پر اثر پڑا، اور کرنا. فعل کرنا. کرنا. بالکل ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہو گیا. تو اب جو ہے، اب میں بولتا ہوں، آپ سارے اشارے کریں. فاعل، مفعول، فعل. ٹھیک ہو گیا جی، فعل. اچھا اب ہم اس کو، یہ ہمارا الحمدللہ اب ٹیبل کے اندر کیسے فٹ ہو گیا، ہمارا ٹیبل پورا ہو گیا. تو سسٹر نمرہ آپ کروائیے ذرا ہمیں ماضی کے سارے. فعل اس نے کیا، فعل ان سب نے کیا، فعل تا آپ نے کیا، فعل تو میں نے کیا، فعل تم آپ سب نے کیا، فعل نہ ہم سب نے کیا. فعلنا. ٹھیک ہے. یفعلو کروائیں آگے. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کہتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ویری گڈ. عامر نہیں کروائیے. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل نہ کرو، لا تفعلو مت کرو. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، اور فعل کرنا. ماشاءاللہ. ایکسیلنٹ سسٹر. اب یہ دیکھیں جی، یہ ہمارا ٹیبل جو ہے الحمدللہ اپنی پوری فارم میں آ رہا ہے. ایک چیز اور ہے، وہ ہم اگلے لیسن میں ایڈ کریں گے. تو ہمارا ٹیبل دیکھیں بڑھتے بڑھتے یہاں پر آ گیا. اس میں سارے افعال ہیں، اور تین جو ہے نا، فاعل، مفعول اور فعل. سسٹر نائلہ تبسم، یہ کیا ہے تینوں؟ فاعل، مفعول، فعل. اسم ہے وہ، اسم. یہ تینوں اسم ہیں. تو سسٹر اگر آپ سے میں یہ کہوں حل انت فاعل، تو آپ جواباً مجھے کیا کہیں گی؟ نام آنا فاعل. نعم انا فاعل. میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کرنے والی ہیں کوئی اچھا کام کرنے اس سینس میں، تو آپ نے جواباً کہا جی جی بالکل، نعم انا فاعل. تو اب دیکھیں دو اشارے ہو رہے ہیں. انتا کا آپ نے جواب کیا انا، اور فاعل وہی فاعل. تو اب یہاں پر ہم نے یہ چیز بھی سیکھ لی. اگر میں کہتا حل ہوا فاعل، تو تب کیا کہتی ہیں آپ؟ ہاذا فاعل. نام ہوا فاعل. بہت آسان ہے. جب ہوا کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم نے آسان سا فارمولا سیکھا ہے کہ ہم کہتے ہیں نعم
हुआ फाइल, हाँ जी वो भी काम करने वाला है, और हुआ इसी तरह हम का हम से जवाब। लेकिन जब आपस में, जब मैं आपसे पूछूं कोई बात, आपको कह रहा हूं हल अंत फाइल, सिस्टर नाजिया इसरार, तो आप क्या कहती हैं? आपसे जवाबन क्या कहती हैं फिर आप मुझे? हल अंत फाइल। नाम आना फाइलुन। और अगर मैं आपसे पूछूं हल अंतुम फाइलून, अच्छा ये फाइल की जमा जो है ना फाइलून है, और इसका इशारा अच्छा, यही, एक देने वाला जो है उसको थोड़ा सा आप हिला लें या यूं कर लें तो ये जमा बन गई, फाइलून। फाइल एक, फाइलून ज्यादा। तो हल अंता फाइल था, तो जवाबन कहा नाम अना फाइल। अब मैं इनसे पूछ रहा हूं हल अंतुम फाइलून, तो क्या कहेंगी आप? नाम नाहनु फाइलून। नहनु फाइलून। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। जी। चले आप सारे भी करें एक दफा मेरे साथ। अगर मैं आप सबसे कहूं हल अंता फाइल, तो आप सब क्या नाम कहेंगे? आना नाम अना फाइल अना नाम फाइल। फाइल। और अगर मैं आप सबसे जमा का सीगा हल अंतुम, देखें अंतुम भी जमा क्या है, फाइलून भी जमा, जमा के साथ जमा लग, हल अंतुम फाइलून, तो क्या नाम कहेंगे? नाहनु नाम नहनु फाइल फाइलून। और ये जमा कैसे बनी है ये बताएं मुझे, फाइलुन से जमा कैसे बनी है, क्या किया हमने? फाइल वाव नून लगाया। वाव नून लगाया। बिल्कुल ठीक है। और आपको पता है या नून से भी बन सकती है, जी ठीक है? अगर ये यस सर फाइलन हो या तो और फाइलीन बन फाइलिन जाएगी, या ठीक है? फाइलिन। हाँ, तो कोई अलग से लफ्ज नहीं बना, ये आपने सीखा हुआ है ये बात भी पहले। फाइलुन जो है वाव नून लगने से जमा बन गया। इसमें ना, तो इसमें तो हमें बड़ी आसानी से पता है। तो आइए उसी तरह अब है फातिह या फातिहुन, खोलने वाला। फतहा था उसने खोला, तो उससे इसम बना, इसम, ये इसम फाइल है ये भी, फातिहुन खोलने वाला। मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। तो आपको याद है हमने कहा था इजा जा नसरुल्लाहि वल फत, वो यही था फत, अल फत। अलिफ लाम से भी लिखा जा सकता है, दो पेश से भी, दो जबर से, दो जेर से भी। तो फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन। जी सिस्टर शबाना करवाइए। जी फातून खोलने वाला, मफ्तून जिसको खोला गया, फतून खोलना। खोलना सिस्टर अरूज करवाइए। फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। सिस्टर गजाला करवाइए। फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। सिस्टर ताहिरा नसीम करवाइए। फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फातहुन खोलना। खोलना, एक्सीलेंट। अब देखें इसकी बोलचाल के लिए सिस्टर इत्सा, अगर मैं आपसे कहूं हल अंत फातिह, तो मतलब तो आपको आता है, तो जवाब क्या देंगी आप मुझे? हल अंत फातिह। ठीक है जी, ये आपसे पूछा गया है हल अंत फातिह, तो क्या कहेंगी? नाम अना फातिहुन हाँ, फातिहुन भी ठीक है, फातिह भी ठीक है। अरबी में जब आखिर में रुकते हैं तो आखिरी हरकत को नहीं पढ़ते। मेरा लसानी के लिए पढ़ भी लें तो कोई मसला नहीं। हलिल मस्जिदुल मफ्तूह, हल सवाल ये आपको सबको पता है पहले से ही। अल मस्जिद ये भी आपको पता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मफ्तूह, हलिल मस्जिदु मफ्तूह, क्या कहेंगे आप? नाम मस्जिदु मफ्तू अल मस्जिदु मफ्तूह, बिल्कुल ठीक है। तो सिस्टर शाहीना, क्या आप हमें बता सकती हैं इसका मस्जिद मतलब क्या है, हलिल मस्जिदु मफ्तूह? क्या आपने मस्जिद खोली है? आपका तो सिस्टर यहाँ जिक्र नहीं है। हलिल क्या मस्जिदु मस्जिद मफ्तूह, खोली गई? मस्जिद खोली है? मस्जिद खोली गई। क्या नाम मस्जिद खुली हुई है? ठीक है, खुली हुई। यानी मस्जिद खुली हुई है, तो जवाबन कहा गया नाम अल मस्जिदु मफ्तूह। तो बहुत मस्जिद आसान सी बात है। सिर्फ ये मस्जिद देखना है खुली। आपने, जब भी टुकड़े कर लें, इशारे कर लें, गौर कर लें जो चीजें आपने सीखी हुई हैं, ताकि हमें याद रहे और फिर मुश्किल ना हो। चलिए अब आप सारे जवाब दें। हल अंत फातिह, नाम अना नाम अना फातिह
هل المسجد مفتوح؟ نعم مفتوح المسجد مفتوح بالکل ٹھیک ہے. تو اب آگے چلتے ہیں. اسی طرح اب یہ جو ہے جائل جو ہے جعلہ سے بنا. آپ کو پتا ہے جعلہ کیا تھا؟ اس نے بنایا. تو جائل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. آپ کو کیا بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. جی سسٹر شہینہ کروائیں. جائلن بنانے والا، مجعولن جس کو بنایا گیا، جال بنانا. سسٹر شہناز کروائیے. جائل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. جی جی ٹھیک ہے. سسٹر اشال کروائیے. جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب اس کو دیکھیں. تو اگر میں آپ سے کہوں حل انت جائل، تو سارے جواب دیں. کیا کہیں گے جواب میں آپ مجھے؟ نعم انا جائل. انا جائل. نعم انا جائل. ہم نے کچھ بنایا ہے. انا جائلون. اپنے بیٹھے ہوئے فضول نہیں ہم جی کرتے ہاں ہیں میں نا. بنانے جمع والا کیجیے گا. حل انتم یون. نحن جائلون. نام نحن جائل. جی ہم نحن سب بنانے والے ہیں. بالکل ٹھیک ہم ہے. نحن اپنا آپ جائل. سب خود سے بھی سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. نحن جائلون. اسی طرح سسٹر نازیہ، آپ کو یاد ہے ناصرہ کا ٹیبل ہم نے کیا تھا، اس سے بنا ہے ناصرن، منصورن، نصرن. کروائیے. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. مدد کرنا. سسٹر رخسانہ کروائیے. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. ماشاءاللہ. آپ کو کچھ یاد آیا ہے کسی کو کہ یہ جو یہاں پر نصر نظر آ رہا ہے، ناصر، منصور، نصر، تو کسی کو یاد آیا؟ میں نے کہا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو آپ سب سے پوچھا تھا کہ نصر جو ہے وہ کیا ہے، تو اس وقت لوگ کنفیوز ہوئے تھے. تو اب یہ دیکھیں ناصرہ فعل ہے لیکن نصر جو ہے نصر اگر یہ دو پیش کے بغیر بھی لکھا ہوگا، اگر نصر جیسے سورہ مبارکہ میں آتا ہے، تو ہمیں پتا ہے یہ اسم ہے اور یہ فعل ہے. اس کا یہ مدد یعنی اصل میں نام ہے اس کام کا، مدد کرنا. تو ناصر، منصور اینڈ نصر. ٹھیک ہے جی. یا نصر جیسے آپ کے لیے آسانی ہو. جی سسٹر مصباح کروائیں. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. برادر عرفان کروائیں. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. نصر مدد کرنا. اور برادر عرفان اگر میں آپ سے کہوں حل انت ناصر، نام انا کیا کہیں؟ ناصر. انا نام ناصر. انا ناصر. ہاں. اور اگلی بات غور سے سارے سنیں. حل انت منصور، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ نام انا منصور. اس کا کیا مطلب ہے؟ انا نعم انا منصور. جی میری کیا آپ کی مدد ہاں میں مدد کیا گیا، یعنی مجھے مدد ملی. ہاں ویری گڈ. کہ ہاں جی میری مدد کی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے میری مدد نہیں کی. تو اوپر والے میں تھا کیا آپ نے انت ناصر کیا مدد کرنے والے ہیں، وہاں بھی آپ نے کہا جی ہاں میں مدد کرنے کو تیار ہوتا ہوں. اسی طرح میری بھی مدد کی گئی. ٹھیک تو ہے جی. ٹھیک ہو گیا جی. آگے ہیں سسٹر، ذرا نئے لوگوں کو بھی چانس دیتے ہیں. جو کوئی سسٹر سمینہ احسان، آپ خالہ کا یاد ہے، اس سے یہ والے بتائیں کیا بنا. جی خالقن پیدا کرنے والا، مخلوقن جس کو پیدا کیا گیا، خلقن پیدا کرنا. خلقن پیدا کرنا. سسٹر ارسا.
खालिक को मखलूक खालिक को पैदा करने वाला, मखलूक को जिसको पैदा किया गया, खल्क को पैदा करना। जी सिस्टर ताहिरा नसीम करवाइए। खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, खालकुन पैदा करना। कलकुन पैदा करना। ओप्पो F11 पर जो भी हैं वो करवाएं। ये जाकरा के उससे बन रहा है जाकिरुन, मजकूरुन और जिक्रुन। तो जाकिर याद करने वाला, मजकूर जिसको याद किया गया, जिक्र याद करना। जी कोई है ओप्पो F11 पे? आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। जाकिरुन याद करने वाला, मज़कूरुन जिसको याद किया गया, जिक्रुन याद करना। अच्छा ये बताएं कि जाकिर कौन है अल्लाह और बंदे में से, और मजकूर कौन है? जाकिर जो है वो हम हैं, यानी हम याद करने वाले हैं। मज़कूरुन अल्लाह ताला है जिनको हम याद करते हैं, और जिक्र जो हम अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं। माशाल्लाह सिस्टर, बिल्कुल ठीक है। तो सिस्टर बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं सिस्टर गजाला, हल अंता जाकिर, तो आप क्या कहेंगी? नाम अना जाकिर। वैसे तो आप जाकिरा हैं, आप फीमेल हैं, तो ये बात आप लोग खुद से भी समझिए, हम प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं। तो बहरहाल वो आगे जाके आप ये भी सीख जाएंगे अंता या अंती। तो हल अंतुम जाकिरून, ये जमा का है, तो क्या कहेंगे आप? नाम नहनु जाकिरून। नाम नाहनु जाकिरून, बिल्कुल ठीक है। सब जिक्र इसी करने तरह वाले हैं। जी आबिद, ये आपको याद है हमने सूरह बदा के फेल से, आबिदुन इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को क्या कुछ पता चल गया है कि ये जो माबूद का लफ्ज हम आम बोलते रहते हैं, ये कहाँ से निकला, क्या है, किस तरह है। और इबादा इबादत करना, और अब्द भी होता है, अब्द बंदा इबादत करने वाला। वैसे तो इबादा ही है इससे, इबादा इबादत करना, आबिद इबादत करने वाला, और माबूद और इबादा। जी सिस्टर फौजिया सिद्दीक। आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, इबादुन इबादत करना, इबादतुन इबादत, इबादत करना। हाँ ये इबादा ठीक है। सिस्टर सफिया करवाइए। आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, इबादतुन इबादा इबादत करने वाला, इबादत माशाल्लाह करना। बिल्कुल, इबादत करना। जी और अगर मैं आप सबसे पूछूं हल अंत आबिद, तो क्या जवाब देंगे? नाम अना नाम आबिद। नाम अना और आबिद। अगर मैं कहूं करने हल वाले हैं। अंतुम आबिदून, हल नाम अंतुम नहनु आबिदून, नाम नहनु आबिदून। नहनु हम सब आबिदून। इबादत करने वाले हैं। हाँ और अगर मैं कहूं हल जिक्र इबादा, हल नाम नाम जिक्र जिक्र इबादत, इबादत। हम सब जिक्र माशाल्लाह करने वाले हैं। इबादत। बिल्कुल, जिक्र इबादत ही है, जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं वो इबादत है। तो सिस्टर शाहीना, दारिबुन मदरूबुन दरबुन करवाएं। जी सिस्टर शाहीना सुन रही हैं? करवाइए। हाँ, दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। मारना बिल्कुल ठीक है। और इसी पैटर्न पर, सारे इसी पैटर्न पर हैं। हल हुआ दारिब, क्या कहेंगे? नाम हल नाम हुआ हुआ दारिब। दारिब, हुआ दारिब है तो जवाबन नाम हुआ दारिब। हुआ हल हुम दारिब। दारिबून, नाम नाम हम दारिबून। वैसे नाम तो हमें इस पे ला कहना हम चाहिए कि मारना दारिबून। तो अच्छी बात नहीं है, बहरहाल चलें। सामिउन सुनने वाला, मस्मूउन जिसको सुना गया, समउन समात सुनना उर्दू में भी होता है ना। तो सिस्टर निमरा करवाइए। सामियुन सुनने वाला, मसमून जिसको सुना गया, सामुन सुनना। सिस्टर रुबीना सरफराज करवाइए, जरा जो नए लोग हैं उनको चांस देते हैं। सामिउन सुनने वाला, मस्मून जिसको सुना गया, सामिउन सुनना। समउन सुनना। सामुन सिस्टर सुनना। जी सिस्टर रुखसाना करवाइए।
سامعون سننے والا، مسموعون جس کو سنا گیا، سمعون سننا۔ سننا بالکل ٹھیک ہے سسٹر میرا. هل انت سامع؟ نعم أنا سامع. اور هل انتم سامعون؟ نعم نحن سامعون. جی تو آپ سب کہہ رہے ہیں جی ہم سن رہے ہیں، ہم ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے، ہم آپ کی بات کو سن رہے ہیں. اسی طرح عالمہ کے ٹیبل سے ہے عالمن. سو سسٹر طاہرہ کروائیے. عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا۔ بالکل ٹھیک ہے سسٹر نائلہ تبسم کروائیے. عالم جاننے والا، عالمون علوم جس کو جانا گیا، علم جاننا۔ ٹھیک ہے جی معلوم. سسٹر شابانہ بھی کروائیے تو پھر آخری سلائیڈ دکھائیں. عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا۔ جاننا. اور پھر ہم نے عاملہ کے ٹیبل سے اسی طرح کیا ہے عامل، معمول، عمل. آج ہی آپ نے پڑھا ہے انما الاعمال بالنیات، وہ اسی عمل کی جمع ہے. جی سسٹر مصباح کروائیے. عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل عمل کرنا۔ سسٹر حاجرہ ارشد آپ کروائیے. عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل عمل کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے جی عمل عمل کرنا. اور آخری بات آج کا نقطہ تعلیم بڑا مزے کا ہے. اچھا میں آپ لوگوں کو نا ابھی دعوت دینے لگا ہوں، تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میری اس دعوت کے بعد آپ میرے گھر چائے پر آنا چاہیں گے کہ نہیں. تو میں سوچ رہا تھا آپ کو چائے پلوائی جائے، تو ویسے آپ آئیں گے چائے کے لیے، میری طرف آنا چاہیں گے؟ ہمیں ایک دعوت دی آپ کو، ٹھیک ہے؟ ہمیں ایک اور دعوت دیتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں میں چاہتا ہوں آپ میرے گھر چائے پینے آئیں، اور پلیز آپ نے نہ نہیں کرنی، ہر صورت میں آنا ہے. بس آپ نہ نہیں کر سکتے تو پلیز آپ نے ضرور آنا ہے. اب مجھے بتائیں کون سی دعوت پر آپ تشریف لائیں گے، پہلے والی پر یا دوسرے والی پر؟ دوسرے بعد والی والی پہ دوسرے والی ظاہر ہے جو وارملی کی جائے ایک چیز دوسرے والی کے انداز میں کی جائے تو اسے پسند کیا جاتا دوسرے والی پہ. اچھا کچھ لوگ ہے. پیچھے سے کہہ رہے ہیں آپ کسی طرح بھی دعوت دیں ہم آ جائیں گے، تو میرا سر وہ تو موسٹ ویلکم. ہر کہنے کا مقصد یہ ڈپینڈ کر رہا ہے نا، استاد جیسے بھی کہے چھوٹا سا موقع دے تو بچے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں. ہاں، تو جی لیکن آپ صحیح فرما رہے ہیں، جیسے بردر کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جی کوئی وارملی دعوت دے گا تو ہم دعوت پر آئیں گے. اب کوئی مردہ انسان کہتا ہے اب کیا کہے. تو ویسے اس موقع کا بھی ایک حل ہے، آپ کیا کریں نہیں چائے نہیں پئیں گے، کھانا ہی کھلوا دیں. تو بالکل ٹھیک ہے بہرحال جائیں گے۔ تو بہرحال اور کچھ لوگ آگے سے فوری کہتے ہیں کیوں نہیں جی ضرور پئیں گے، آپ لائیے چائے. تو لوگوں نے ہر چیز کا حل ڈھونڈ لیا ہے. جو یہاں بتانے کا آپ کو مقصد ہے آج کہ دیکھیں جس طرح ہم دعوت جو ہے کسی کو بلانا ہو تو پھر اسے ایک جاندار سی دعوت دیتے ہیں نا. میں اور آپ اپنے ذہن کو بھی دعوت دیجیے، اور اپنے ذہن کو کس طرح دعوت دیں؟ اسے کہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، میں نے قرآن سیکھنا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سستی دکھاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ اشارے نہ کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کی دہرائی نہ کروں؟ مجھے یہ معنی یاد کرنے ہیں. تو پھر دیکھیے آپ کا ذہن کیسے دعوت کو قبول کرتا ہے. اگر آپ نے یہی کہا کہ اچھا چلو پڑھ لو، اچھا نیند آ رہی ہے کوئی بات نہیں، تو اب کچھ لوگ مطلب میں یہ کمپلشن تو نہیں لگاتا، لیکن کچھ لوگ باوضو ہو کے فریش ہو کے بیٹھتے ہیں کلاس میں کہ نہیں ہم نے اپنے آپ کو ایکٹیو کر کے بیٹھنا ہے. اور کچھ مجھے خود ہی میسج پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ سر کیا کریں نیند بڑی آتی ہے. میں کیا کر سکتا ہوں، میں جا کر تو جگانے سے رہا، کوشش تو کرتا ہوں کلاس میں کہ ایکٹیو رکھوں آپ کو. تو اس لیے آپ نے خود کو دعوت دینی ہے اور بتانا ہے کہ میں نے کیسے پڑھنا ہے، تھکے ہوئے ذہن اور مردہ دلی کے ساتھ نہیں، بلکہ محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ یا اللہ، اور اپنے ذہن کو بتائیں کہ کیسا زبردست موقع اللہ نے مجھے دیا ہے قرآن سیکھنے کا.
तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, चलो आओ सीखें, बैठो, पढ़ो, करो मेरे साथ। तो इंशाल्लाह फिर देखिए आपकी दावत कैसे रंग लाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आज सबक नंबर 18 भी इख्ताम को पहुंचा। 222 अल्फाज सीख लिए, 46,469 बार आए हैं। तिलावत कीजिए, देखकर जुबानी किताब को भी पढ़िए, वीडियो को देखिए, सुनिए, लोगों से कोर्स के क्लासेस, यानी एक दीनी माहौल पैदा कीजिए। और ये याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मुंतखब किया है कुरान सीखने के लिए। ये मेरे बुलाने से नहीं आए या अपनी कोशिश से नहीं आए, अल्लाह ने आपके लिए इस चीज़ को पसंद फरमा लिया। तो हम भी अब इसको नज़रअंदाज ना करें, ये दुआ करते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये दुआ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई गई थी और दूसरों को बताइए भी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका